بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو میں آج آپ کے ساتھ باتیں کروں گا یہ آپ سب کے لیے، جو والدین ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، اور جو بچے ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں، جو سچویشن ہے، یہ کرونا کا جو مسئلہ آ گیا، اس کی وجہ سے اسکول وغیرہ جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں، اور بچے جو ہے وہ اپنی تعلیمی سرگرمیاں اسکولوں میں جا کے یا کسی کوچنگ سینٹر میں جا کے جاری نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسی سچویشن میں بچے گھر پہ ہیں، اور ہر ادارہ اپنے لحاظ سے جو بھی ان کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں یا جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، آن لائن سسٹم کے ذریعے لیکچر ریکارڈ کر کے یا کسی بھی طرح سے۔ اب مختلف والدین کی جو ایک کمپلین ہے، شکایت ہے یا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ بچے گھر میں پڑھ نہیں رہے۔ بچے ساری ساری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں اور سارا دن سوئے رہتے ہیں، پڑھائی کی طرف ان کا کوئی بھی رجحان نہیں ہے۔ جو اسکول کی طرف سے بھی ان کو کام آ رہا ہے وہ نہ کرنے کے برابر ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نہیں کر رہے۔ تو اور بچے جو ہے ان کی طرف سے کیا کمپلین ہے، وہ کیا ایکسکیوز دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں کلاس میں بڑی مشکل سے سمجھ آتی تھی، تو آن لائن لیکچر میں یا لیکچر ریکارڈ کر کے اسکول والوں نے بھیجا، اس کی ہمیں کیسے سمجھ آئے گی۔ تو پہلے والدین کے لیے دیکھیں، جب سچویشن نارمل ہوتی ہے تو ہمارا بیہیویئر نارمل ہونا چاہیے۔ جب ہم نارمل سچویشن میں نہیں ہیں، پھر ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ میں بھی، اپنے رویے میں بھی تبدیلی لے کے آنی چاہیے۔ اسکولوں کا بند ہونا اور اتنی دیر تک بند ہونا کسی وبا کی وجہ سے، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کہ سچویشن نارمل نہیں ہے۔ اب نارمل سچویشن نہیں ہے تو رویہ ہمارا یا ہمارا ایٹیٹیوڈ یا ہماری اپروچ جو ہے وہ بھی نارمل کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل نارمل نہیں ہو سکی۔ ہمیں اپنے نارمل بیہیویئر میں کچھ ایسی چینجز لانی پڑیں گی، غیر معمولی تبدیلیاں لانی پڑیں گی، ہمیں کچھ ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ ہم بچوں کو پڑھنے کی طرف مائل کریں اور ان کے ساتھ ہم ٹائم لگائیں، کسی بھی طرح سے اس ٹائم کو مینیج کریں۔ اب گھر پہ ہیں بچے تو ظاہر ہے رسپانسبلٹی پیرنٹس کی بھی یہ بنتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹائم لگائیں اور ان کو کنونس کریں، ان کو سمجھائیں، اور ان کے ساتھ ممکن ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، جب وہ لیکچر لے رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، جتنا بھی تھوڑا بہت ان کو کام آ رہا ہے اس کو وہ دیکھیں اور کرتے جائیں۔ اب اس میں پیرنٹس کی جو تھوڑی ایفرٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ بڑھ جائے گی، ان کو روٹین کا جو ان کا اپنا کام تھا اس کے علاوہ ان کو یہ ایک ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر ہم نارمل روٹین میں ہو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر ہم نارمل روٹین میں نہیں ہیں، غیر معمولی صورتحال ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کب تک چلے گی، تو پھر ہمیں تھوڑی اپنی اپروچ کو بھی چینج کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے تھوڑی سی ایفرٹ، بلکہ تھوڑی نہیں، میں کہوں گا کہ تھوڑی سے زیادہ ایفرٹ، کچھ ایکسٹرا جو ہے وہ آپ کو ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی تاکہ وہ پڑھائی کے ٹریک سے ہٹے نہ، کیونکہ اتنے مہینوں تک اگر بچے پڑھتے نہیں ہیں تو ان کی اپروچ، ان کا رویہ، ان کا انداز جو ہے وہ، اور ان کا پڑھائی کی طرف جو رجحان ہے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات والدین کے لیے ہوگی۔ اب جو بچے ہیں وہ اگر اس طرح کا ایکسکیوز دیتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، بیٹا آپ کو ضرور سمجھ آئے گی، جو بھی آپ کو ٹیچر پڑھا رہے ہیں، جو بھی آپ کے جس بھی اسکول سے آپ کا تعلق ہے یا آپ کہیں سے بھی ہیں، جو بھی آپ کے لیے
ٹیچرز ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ اگر اس میں اپنی کمٹمنٹ 100% ڈالیں گے نا, آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں سے جو ہے وہ فروٹفل ریزلٹس ضرور ملیں گے. اور جس کی خواہش ہوتی ہے نا سیکھنے کی, اس کے پاس 1000 رستے ہوتے ہیں, اور جس کی خواہش نہیں ہے سیکھنے کی, جس کی خواہش نہیں ہے محنت کرنے کی, اس کے پاس 1000 بہانے ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی بیٹا یہ سمجھنا چاہیے کہ حالات نارمل نہیں ہیں, تو پھر ہمیں بھی نارمل طریقے سے غیر سنجیدہ رویہ رکھ کے نہیں چلنا چاہیے. یہاں پہ یہ جو سچویشن ہے, اس سچویشن میں آپ نے جب گھر پہ پڑھنا ہے تو آپ کو جو گائیڈنس آپ کے ادارے کی طرف سے مل رہی ہے, اس کے ساتھ آپ کی سیلف موٹیویشن بہت ضروری ہے. اگر آپ پرسنلی ایک پلان نہیں بناتے کہ ہم نے یہ اسٹڈی کرنی ہے, ہم نے اپنے جو کورس ہے اس کو ان ٹائم کور کرنا ہے, تو پھر آپ اس کو کر نہیں پائیں گے, اور الٹیمیٹلی وہ نقصان آپ کا ہے. وہ نقصان نہ تو ادارے کا ہے, نہ آپ کے پیرنٹس کا ہے, نہ کسی اور کا ہے, الٹیمیٹلی اس پرٹیکولر پرسن کا, اس اسٹوڈنٹ کا نقصان ہے جس نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہوگا. اسپیشلی جو بورڈ ایگزامز جن اسٹوڈنٹس کا ہونا ہے 9th 10th یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اب یہ بچے اگر نہیں پڑھتے, ان کے 3 months تو آلریڈی ویسٹ ہو چکے ہیں. تو آگے والے دنوں میں اگر یہ اپنا ایک پلان کے مطابق ایفرٹ نہیں شروع کرتے اور پڑھنا نہیں شروع کرتے, تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس آنے والے دنوں میں پھر وہ ٹائم نہیں ہوگا جس طرح سے یہ پچھلے سال تیاری کر رہے تھے, پریپریشن کر رہے تھے, ویسی پریپریشن یہ دوبارہ کر سکیں. تو الٹیمیٹلی نقصان اس کا آپ کو ہے. تو اس لیے غیر معمولی صورتحال میں آپ کا رویہ بھی غیر معمولی ہونا چاہیے, اور پہلے آپ جتنی بھی ایفرٹ کر رہے تھے اپنی ایفرٹ کو 2 گنا بڑھا دیں. اور اگر آپ غیر سنجیدہ تھے تو سنجیدہ ہو جائیں پڑھائی میں, اور اگر آپ پہلے سے سنجیدہ تھے تو بہت سنجیدہ ہو جائیں, اور بالکل کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں, اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. گیمز موبائل پہ یا ٹیبلٹ پہ یا ادھر ادھر گیمز کھیل کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. آپ ضرور اس کے لیے بھی تھوڑا بہت ٹائم ضرور رکھیں, لیکن یور فرسٹ اینڈ پرائمری ریسپانسبلٹی از ٹو اسٹڈی. تو آپ اپنی اسٹڈیز کی طرف فوکس کریں, اور یہ مت سوچیں کہ آپ کی جو کلاس ہے وہ یہ والی کلاس بھی بغیر ایگزامس کے ہو جائے گی. ایسا بالکل نہیں ہونے والا, کیونکہ ایک کلاس اگر انہوں نے مس کر دی ہے تو ڈگری مکمل کرنے کے لیے ایگزام لینا تو ضروری ہے. پروموشن آپ کو ملی ہے, اب وہ جو پروموشن آپ کو ملی ہے وہ ڈگری کمپلیٹ ہونے کی صورت میں نہیں ملی. 9th کلاس والے بچے 10th کے پیپر دیں گے تو انہیں میٹرک کی سند ملے گی. اسی طرح سے فرسٹ ایئر والے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیں گے تو پھر انہیں سند ملے گی. جو آلریڈی 9th کے پیپر جنہوں نے دیے ہوئے تھے وہ گورنمنٹ کے پاس, بورڈ کے پاس ان بچوں کا ریکارڈ موجود تھا, تو انہیں 9th کی بیس پہ 10th کے نمبر ملے, ان کا رزلٹ بن جائے گا. تو اسپیشلی جو بچے پچھلے سال 9th یا فرسٹ ایئر میں تھے اور اب 10th اور سیکنڈ ایئر میں گئے ہیں, ان کے لیے تو نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنی اسٹڈی کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں, کیونکہ اب ان کا جو رزلٹ بنے گا وہ اسی کلاس کی بیس پہ بنے گا. اور اگر اس کلاس میں ان کا رزلٹ لوز آ گیا تو ان کا اوور آل رزلٹ بھی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. پہلے تو یہ تھا کہ 9th میں اگر آپ کے تھوڑے بہت کسی پیپر میں نمبر کم آ گئے تو 10th میں آپ جو ہے وہ ان کو امپروو کر لیتے تھے محنت کر کے. اب ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کے ایک ہی دفعہ جو پیپر ہونے ہیں انہی نمبروں کو ڈبل کر کے آپ کے نمبر میں بن جائیں گے. تو اس لیے میری تمام سٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائس ہے کہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں, اور جو بھی آپ کے ادارے کی طرف سے آپ کو لیکچرز مل رہے ہیں, جس بھی اسکول سے آپ کا تعلق ہے, جو بھی آپ کے لیے آپ کے اسکول کی طرف سے ایفرٹ ہو رہی ہے, آپ کو جو ہے وہ لیکچرز دیے جا رہے ہیں, آپ ان لیکچرز پہ فوکس کریں. اینڈ آئی ایم 100% شیور کہ آپ اس میں سے کافی کچھ سیکھ لیں گے. ادروائز اگر آپ کو اس میں سے بھی کچھ سمجھ نہیں آتی, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی ہمیں اس میں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی, تو یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیچرز کے لیکچرز مل جائیں گے, اور آپ ان لیکچرز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, ان سے فائدہ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنے اسکول کے ٹیچر کے لیکچر کی سمجھ نہیں آ رہی تو یو ہیو اے لاٹ آف آپشنس اف یو وانٹ ٹو لرن سم تھنگ. وین دیر از اے ول دیر از اے وے, یہ آپ نے سنا ہوا ہے.
تو آئی ہوپ کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے. والدین جو ہے وہ احساس سے ذمہ داری اس حوالے سے نبھائیں گے کہ بچوں کی پڑھائی پہ ان کو تھوڑی ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ عام روٹین میں اگر وہ نہیں کرتے تھے اپنی مصروفیات کی وجہ سے, یا بچے جو ہے وہ اسکول میں پڑھاتے تھے, کہیں اکیڈمی چلے جاتے تھے, تو وہ چیزیں اب نہیں ہو رہی. تو اس لیے گھر پہ پھر آپ کو ان کا جو ہے وہ ٹیوٹر بننا پڑے گا, باقی اسکول آپ کو ہیلپ کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ جو بچے ہیں وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کو سیریسنس شو کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو میری دعا ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں اور ان سے فائدہ حاصل کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں. اور اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز اور انفارمیشن آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.